अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वज़ू करने का इतना आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप कभी भी वज़ू के तरीके को, क्या इसमें गलती और मिस्टेक होती है, इसको बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। पूरी जिंदगी आपको याद रहेगी वज़ू में कौन सी चीजें जरूरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। वज़ू के कुछ मसाइल हैं, इस सिलसिले में भी बात करेंगे। पहले वज़ू का तरीका बताता हूँ। जब हम वज़ू करते हैं तो पहले दोनों हाथों के गट्टों को 3 मरतबा धोते हैं। 3 मरतबा कुल्ली करते हैं, 3 मरतबा नाक में पानी डालते हैं। उसके बाद 3 मरतबा पूरे चेहरे को धोते हैं। 3 मरतबा दोनों हाथों को धोते हैं। 1 मरतबा पूरे सर का मसा करते हैं और 3 मरतबा पैर धोते हैं। उसके बाद हमारा वज़ू कंप्लीट हो जाता है। इतना तो हर कोई जानते होंगे, है कि नहीं? लेकिन अब बात आती है कि किन चीजों के करने से वज़ू नहीं होता है और किन चीजों के छोड़ने से वज़ू हो जाता है। इसी तरह खड़े होकर वज़ू करना कैसा है, बैठकर वज़ू करना कैसा है। फिर बात आती है लोटा से करना जरूरी है या फिर टोटी से करना जरूरी है या फिर हौज के पानी से करना जरूरी है। जितने भी डाउट जहन में आ रहे हैं, माइंड में जन्म ले रहे हैं, उन तमाम डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा। पहली बात ये समझें कि वज़ू के अंदर 4 फर्ज है। फर्ज का मतलब है कि इसका करना जरूरी ही जरूरी है, यानी उन 4 फर्ज में से अगर कोई एक फर्ज भी छोड़ दिए जाएं तो यकीन जानिए आपका वज़ू नहीं होगा। इतना तो जान लिए। अब चाहे उन 4 फराइज को वज़ू में करने की नीयत करें या न करें, आपने ये 4 फराइज कंप्लीट कर लिया तो समझिए आपका वज़ू भी कंप्लीट हो गया। अगर ये 4 चीजें अच्छी तरह याद हो गई ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पहले यही 4 चीजें जो वज़ू में फराइज कहलाते हैं आपके सामने रखता हूं। गौर से सुनने की जरूरत है। नंबर 1, पूरे चेहरे का धोना। ये पहला फर्ज है, पूरे चेहरे का धोना। और चेहरा कहा जाता है पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, ये पूरा चेहरा कहा गया। तो पूरे चेहरे का धोना फर्ज है वज़ू में, ये पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। राइट, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों को, हैंड को कोहनी समेत धोना, ये वज़ू में दूसरा फर्ज कहलाता है। यानी वज़ू की वो दूसरी अहम इंपॉर्टेंट चीज जिसका करना जरूरी ही जरूरी है। ठीक। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। पूरे सर का मसा करना तो सुन्नत है, चौथाई सर, इसका मतलब यह हो गया कि सर के 4 हिस्से किए जाएंगे, उनमें से एक हिस्सा जो हुआ तो उस एक हिस्से का मसा करना, ये फर्ज है। अब मसा कहते हैं गीला हाथ को सर पर फेर लेना। और चौथा फर्ज है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। तो ये 4 फर्ज है। अगर किसी ने ये 4 फर्ज अदा कर लिया, यानी इस तर्ज पर अगर किसी ने पानी बहा लिया तो उनका वज़ू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो वज़ू की नीयत से ये काम करे या वज़ू की नीयत से ना करे, दोनों सूरतों में वज़ू हो जाएगा। अब उस वज़ू से वो नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकता है। यानी जितने भी मसाइल जो वज़ू के करने के बाद ही करना चाहिए, वो सारे मसाइल को इस वज़ू से वो बंदा हल कर सकता है। जब ये 4 फराइज आपको मालूम हो गए कि इन 4 फराइज को अंजाम देने से वज़ू कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे एक सवाल है, कमेंट में जवाब दीजिए कि हमें कोई बंदा बहुत जल्दी में, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बहुत जल्दी में है या नमाज खड़ी हो गई है और बहुत जल्दी जल्दी वो दौड़े हुए आया, टोटी चालू किया, चेहरे पर पानी बहाया, दोनों हाथ कोहनी समेत धो लिया, लेफ्ट और राइट हाथ को, सर का मसा कर लिया, दोनों पैर टखने समेत धो लिया। तो अब मुझे आप कमेंट में ये बताएं कि उनका वज़ू हुआ या नहीं हुआ। हालांकि उसने न ही कुल्ली किया है और न ही नाक में पानी चढ़ाया है, बल्कि उसने सिर्फ चेहरा धोया और सर का मसा किया है, दोनों हाथों को धोया है और दोनों पैर को धोया है। तो आप बताएं वज़ू हुआ या नहीं हुआ? मुझे जरूर आप रिप्लाई दीजिएगा। लेकिन मैं भी आपको बताता हूं उनका वज़ू हो जाएगा, चूंकि उन्होंने 4 फराइज को अंजाम दे दिया है। वो 4 फराइज क्या है?
یعنی چہرے کو انہوں نے دھو لیا، دونوں ہاتھ کوہنی سمیت دھو لیا، سر کا مسح بھی کر لیا اور دونوں پیر بھی دھو لیا ہے، لیکن اس نے کلی نہیں کیا ہے، دونوں ہاتھ یہ گٹوں تک انہوں نے نہیں دھویا ہے، ناک میں پانی نہیں چڑھایا ہے، پھر بھی ان کا وضو ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے 4 فرائض کو انجام دے دیا جن کا کرنا ضروری ہے۔ فرض تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اب آئیے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرتا ہوں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، تو پھر یہ کیا ہے وضو کے اندر؟ تو غور سے سنیے۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا وضو سے پہلے یہ سنت ہے، کلی کرنا وضو میں یہ بھی سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک پہنچانا یہ بھی وضو میں سنت ہے، اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا وضو میں سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن سنت کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جائے گا، لیکن فرض کے چھوٹنے سے چاہے کوئی ایک فرض ہی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ سنت پر عمل کرنے سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ جلدی سے آیا اور بغیر نیت کیے ہوئے اپنے چہرے کو دھو لیا، اپنے ہاتھ اور پیر کو دھو لیا، سر کا مسح کر لیا، ٹھیک ہے، یا پھر ہاتھ پھیر لیا سر پر یا پانی بہا لیا، تو انہوں نے وضو کی نیت سے تو نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وضو ان کا ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے نیت کر لیا ہوتا تو نیت کرنے کا انہیں ثواب ملتا، کیونکہ نیت کا کرنا سنت ہے تو ثواب میں اضافہ ہو جاتا، لیکن اگر نیت نہیں کیا ہے تو نیت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو اس بندے کا ہو جائے گا۔ وہ اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور بھی جتنے بھی نیکی کے کام ہیں سارے کام وہ کر سکتا ہے جن کے کرنے سے پہلے وضو کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ بہت سارے بہنیں اور بہت سارے بھائی بھی ہیں، پوچھتے ہیں نا کہ اگر ہم غسل کر رہے ہیں تو کیا غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا غسل کے وضو سے ہی کام چل جائے گا؟ تو غور سے سنیے، وضو میں کتنے فرائض تھے؟ 4، اوکے۔ اب کوئی بندہ غسل کر رہا ہے تو غسل میں ظاہر سی بات ہے چونکہ پورے بدن پر پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے، جب پورے بدن پر پانی پہنچائے گا تو پورے چہرے تو ان کا آٹومیٹک پورا چہرہ دھویا چلا جائے گا، اسی طرح دونوں ہاتھ کوہنیوں تک بھی دھلا چلا جائے گا، اسی طرح سر پہ جب پانی ڈالے گا ظاہر سی بات ہے ہاتھ بھی پھیرے گا تو یہ مسح کا کام کر گیا، اسی طرح پھر پیر پر بھی پانی پہنچ جائے گا۔ تو جب کوئی بندہ غسل کر رہا ہے تو ان کے یہ کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں۔ جب یہ کام یعنی 4 فرائض جو وضو میں ضروری ہے وہ غسل میں اس طور پر ادا ہو رہا ہے تو ان کا وضو بھی آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ جب ان کا وضو ہو گیا تو الگ سے وضو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کیے ہوئے جمعہ کی نماز کا وقت ہے، غسل کر لیا، ڈائریکٹ مسجد پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھے تو نو پرابلم، کوئی دقت اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ غسل کے بعد وضو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے غسل کر لیا تو اس میں وضو بھی آٹومیٹک خود بخود پایا چلا گیا۔ جب وضو ادا ہو گیا تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ سارے کام کر سکتے ہیں جن کے کرنے سے پہلے وضو کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ کوئی بندہ بائک سے سفر پر گیا ہوا ہے اور راستے میں بہت تیز بارش ہو گئی۔ جب بارش ہوئی تو بندہ بھیگ گیا، تو اس بارش میں جب وہ بندہ پورے گیلا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے پورے چہرے بھی بارش کے پانی سے دھوئے چلے گئے، اور ہاتھ بھی دھویا چلا گیا، پیر بھی دھویا چلا گیا، سر پہ بھی پانی پہنچ گیا جس کو وہ ہاتھ سے بار بار نچوڑ بھی رہا ہے کہ میرے سر سے پانی نیچے گر جائے۔ اب وہ گھر پہنچ گیا یا جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گیا اور نماز کا وقت ہو گیا تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بارش کے پانی سے وضو میں جو 4 فرض تھے وہ چاروں فرض ان کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ جب فرض کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آٹومیٹک ان کا وضو بھی ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے انہوں نے نیت نہیں کیا، اگر نیت کر لیتا تو ثواب بھی مل جاتا، لیکن کوئی بات نہیں، وضو ان کا ہو گیا ہے۔ اب بات آتی ہے کیا کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہوگا یا بیٹھ کر ہی وضو کرنے سے وضو ہوگا؟ تو آپ کا کیا جواب ہے ضرور مجھے رپلائی کیجئے۔ اس کو بھی غور سے سنیے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں،
وہ چاروں فرائض اگر کھڑے ہو کر نلکے پر وضو کر رہے ہیں، یہ چاروں فرائض ادا ہو رہے ہیں، تو کھڑے ہو کر بھی وضو کرنے سے وضو ہو گیا۔ اگر بیٹھ کر یہ چاروں فرائض ادا کر رہے ہیں تو بیٹھ کر بھی وضو ہو گیا۔ کل ملا کر کھڑے ہو کر وضو کریں یا بیٹھ کر کریں یا حوض کے پاس کریں یا پھر کسی ندی میں تالاب میں کریں، مقصد چاروں فرض کو ادا کرنا ہے۔ وہ الگ بات ہے سنت پر عمل کریں گے تو اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آج وضو کرنے کے کمپلیٹ طریقے، اس سلسلے میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس کو آج آپ نے خود سے اچھی طرح حل کر لیا ہوگا، بلکہ اچھی طرح آپ سمجھ بھی لیے ہوں گے۔ تو اس پوری کلپ کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے وضو کے سلسلے میں تو کومنٹ ضرور کیجئے، یا نہیں تو مجھے میل کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں سمجھایا جائے گا۔ چونکہ میرا مقصد ہوتا ہے سکھانا، چاہے آپ جس طریقے سے بھی سیکھیں، اور آپ بھی سیکھنے کی نیت سے ہی سنا کیجئے، کیونکہ سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہوئی ہے۔ اور اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست و احباب کو گروپس میں شیئر بھی ضرور کیجئے، تاکہ جن کو وضو کے طریقے پتہ نہیں ہیں، یا وضو میں جو مسٹیک ہے، یا پھر جو وضو کو لے کر کے کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں کہ کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، کن چیزوں کا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ سارے ڈاؤٹ ان کے مائنڈ سے بھی ختم ہو سکے، تو ضرور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔